میں تو آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں سر، ماشاءاللہ بڑی علمی گفتگو سننے کو ملتی ہے مجھے. تھینک یو سر. تو میں کوئی آپ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا، اپنی اصلاح کے لیے چند سوالات ہیں میرے جو کہ عام سے ہیں، پلیز ہیں، چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، وہ ضرور میرے سوالوں کا جواب دیجیے گا. جی. ایک تو سوال ہے میرا پہلا، حیات القلوب میں نا باقر مجلس صاحب کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ ائمہ اہل بیت کا جو درجہ ہے وہ نبوت سے بالا تر ہے. کیا یہ بات ہے کتاب؟ اچھا. نبی آخر الزمان جو ہے، دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے خاتم الانبیاء ہیں، ان کا قیاس کسی سے نہیں ہے، وہ سب سے افضل ہے، سب انبیاء سے افضل ہے، سب مخلوقات سے افضل ہیں، اور وہ 12 اماموں سے بھی افضل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے بھی افضل ہیں. لیکن ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام وہ بقیہ انبیاء سے افضل ہیں. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور ان کے اوصیاء طاہرین علیہم السلام انبیاء سے افضل ہیں بلا شک. کے علاوہ ایک اور ہے کتاب، اس میں ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کی فضیلت بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہو وہ کافر ہے. اس میں تفصیل ہے، اس طرح نہیں ہے کہ ان کا اگر کسی کو پتہ ہے پھر بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہے. اگر کوئی جاہل ہے، نہیں جانتا، لیکن اگر کسی کو پتہ ہے، دشمنی میں آ کر وہ کفر انکار کرتا ہے تو اس کے کفر میں شک نہیں ہے. اچھا، کچھ میرے نا نماز کے بارے میں ہے اصلاحی بات. جی بسم اللہ. وہ ہے کہ ایک کتاب ہے المصباح، تقی الدین ابراہیم بن علی کی لکھی ہوئی ہے. اوکے. اچھا، عام روٹین میں نا ہمیں یہاں جو بتائی جاتی ہے اس میں ہے کہ بسم اللہ سے فاتحہ پڑھنی ہے ہم نے، اس سے پہلے کچھ نہیں پڑھا جاتا. لیکن اس کتاب میں ہے کہ آپ نے نا کئی دعائیں ہیں اس میں لکھی ہوئی جو تکبیر اولیٰ کے فوراً بعد پڑھی جا رہی ہیں. ایک میں ہے سبحانک اللہم و بحمدک تبارکتا و تعالیٰ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی. یہ ایک ہے، جبکہ ہمارے یہاں نہیں وہ پڑھائی جاتی یا بتائی جاتی. وہ آداب نماز میں مستحبات میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام بھی، وہ تکبیر جو ہے نماز کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ مستحب ہے، کوئی واجب نہیں. اگر کوئی ایک دفعہ بھی پڑھے کافی ہے. اور بعض ادعیہ ہیں، بعض اذکار ہیں جو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے، تکبیرۃ الاحرام کے بعد پڑھے جاتے ہیں، وہ کتب میں مذکور ہے. جی بالکل. ایسے ہی لیکن کے بعد اگر کوئی یہ شخص کوئی یہ نہ پڑھے تو وہ اس کی نماز باطل نہیں ہوتی. آپ شیعہ ہیں کیا؟ صحیح. آپ شیعہ ہیں؟ نہیں، میں شیعہ نہیں ہوں جی. اچھا، آپ فروعات پہ پوچھتے ہیں نا، اصولی دین پہ پوچھیں. آپ تو مستحبات پہ پوچھ رہے ہیں. یہ میں ضروریات ہی ہے نا میری. آپ پہلے جو ہے نا اپنا عقیدہ صحیح کریں نا. جب تک عقیدہ صحیح نہیں کریں گے، جب تک خلافت امامت میں اپنا عقیدہ صحیح نہیں کریں گے، اس وقت تک عمل آپ نے جتنے بچا لائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. جو اصل چیز ہے، مثلا کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لائے پر وہ نمازیں بڑا پڑھتا رہے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ پہلے آپ اپنا عقیدہ صحیح کریں. آپ اہل بیت علیہ السلام کی مثلا مستحبات نماز میں کیا ہیں، ان پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ سچ ہیں تو عمل کریں گے نا. اگر وہ واقعاً وہ اوصیاء پیغمبر ہیں تو وہ معصوم ہیں تو عمل کریں گے. اگر نہیں ہے تو کیوں کہ آپ اتباع کریں گے؟ پھر تو بخاری مسلم کی اتباع کریں. ہم ان کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں نا. تو پہلے شیعہ بنے نا. اب ہمارے پہلے یہ دیکھیں نا، اب آپ تو ماشاءاللہ عربی جانتے ہیں اور اتنی بڑی کتابوں تک رسائی ہے. ہمیں بھی کوئی ایسی کتاب بتائیں جو ترجمے کے ساتھ ملتی ہو اور اس میں خاصا مواد موجود ہو اہل بیت کے علوم کا، تو تاکہ ہم بھی یہی کتاب جو آپ نے ابھی حق الیقین، آپ نے حق الیقین کا حوالہ دیا تھا نا. نہیں، اللہ کا جی نہ، پہلا جو کتاب آپ نے ہاں وہ حیات القلوب کا، حیات القلوب علامہ مجلسی کا، میں کتاب حق الیقین، اس کو پہلے آپ پڑھیں. سب سے ضروری پہلے یہ حق الیقین، اس بہترین کتاب اردو ترجمے میں مل جاتی. بالکل مل جائے گی. آپ حق الیقین اردو آپ کو خریدنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کا PDF بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے. وہ بہترین کتاب ہے حق الیقین. وہ عقائد میں پہلا اپنا عقیدہ صحیح کریں پھر عمل. پہلا عقیدہ پھر عمل. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا چلو، ایک آخری سوال. جی بسم اللہ. یہ تھا کہ آپ نے نا ایک اپنے درس میں یہ کہا تھا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا حرام ہے. جی بالکل. تو پھر عورتوں کے بارے میں یہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں، عورتوں کے بارے میں بھی عورتوں کے بارے میں یہ ہے کہ ہاتھ مردوں کے ہے کہ ہاتھ سائڈ پہ رکھے نا، سائڈ پہ. عورتوں کا ہے کہ اس طرح سینے پہ رکھنا. میرا نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتا. دیکھا میری چھاتی بڑی ہے، میرے مسلز جو ہے نا، میرے مسلز ہیں یہ سخت ہیں، میں ادھر نہیں رکھ سکتا. لیکن عورتوں کے لیے بڑی آسان ہے، اس طرح رکھ کے ہاتھ ان کے کس پہ ہونے چاہیے؟ ان کے رانوں پہ ہونا چاہیے. لیکن مردوں کے بھی ران پہ ہونا چاہیے، 2 ہتھیلی ران پہ ہونا چاہیے. لیکن ہاتھ جو ہے سائڈ پہ. دیکھیں میرا ہاتھ ابھی اگر میں نماز کے لیے کھڑا ہوں نا، میرے ہاتھ دیکھیں میرے بازو سائڈ پر ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن میرے 2 ہتھیلی میرے ران پہ ہوں گے. عورتیں جو ہیں اس طرح، وہ
بالکل ہاتھ ان کا، کیونکہ ان کا جسم نرم ہوتا ہے، میں اس کو اچھی طرح سے نہیں دکھا سکتا، لیکن عورت جو ہے نا اس کا جسم نرم ہوتا ہے، وہ اس طرح آگے لا کے چھاتی پہ، اور ہتیلی کہاں پہ؟ ہتیلی ان کے رانوں پہ ہونی چاہیے. اوکے، اچھا جزاک اللہ خیر جی. سلامت رہو، زندہ رہو. تھینک یو، خدا حافظ، اللہ کو جزائے خیر. علیکم السلام. اوکے بھائی صاحب.